یہ نہیں توقع کرنی چاہیے کہ کوئی ہمیں کسی مصیبت میں مبتلا کر دے گا، اور نہ یہ گمان کرنا چاہیے کہ کوئی ہمیں کسی مصیبت سے چھڑا دے گا، اس کا کوئی امکان نہیں۔ صرف ایک ہی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہی چاہے گا، وہ جس ذریعے سے چاہے تو وہ انعام کرے گا، اور جس ذریعے سے وہ چاہے فتنے میں آزمائش میں مبتلا کر دے گا، یہ اسی کے اختیار میں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وابستگی صرف خدا سے ہونی چاہیے، غیر اللہ سے نہیں۔ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور ہم نے غرق کر دیا فرعونیوں کو، وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور تم ساحل پر کھڑے دیکھتے رہے تھے۔ تورات کی تاریخ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب یہ لوگ اس پار کر گئے ہیں نا، تب اس کے بعد فرعونی جو ہے، چونکہ ابھی پانی ہٹا ہوا تھا، تو انہوں نے اپنے جت اور اپنے سوار، اپنے گھوڑے سب کے سب اس میں اتارے۔ اس کے بعد ہوا رک گئی تو پانی پھیلنا شروع ہو گیا۔ جب پھیلنا شروع ہو گیا تو اب وہ گھبرائے اور انہوں نے کہا یہ کیا ہے، تو مصیبت آ گئی، اور یہ اس کے بعد غرق ہو گئے۔ اور وہ یہ لوگ جو ہیں ساحل پر کھڑے، انہوں نے خود فرعونیوں کے غرق ہونے کا تماشا دیکھا۔ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ میں کہ یہ وہ چیز نہیں ہے کہ جس کے متعلق تم کو یہ خیال ہو کہ کوئی ویسی داستان، تم دیکھتے رہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ بات تو کہی جا رہی ہے وہ بعد کی نسلوں سے، یعنی حضرت کے زمانے میں جو ہے نا وہ کہے جا رہے ہیں، تو وہ اس بنیاد پر ہے کہ سلف کی تاریخ خلفی کی تاریخ ہے، سمجھا؟ وہ ایک ہی چیز ہے، اگر اس کو مانتے، اس پر فخر ہے، اس کے اوپر اعتماد ہے، تو آپ ہی کی تاریخ ہے۔ تمہاری تاریخ کا یہ واقعہ ہے، تمہارے باپ دادا کے ساتھ جو ہوا ہے، سمجھا؟ اب ظاہر ہے کہ حضرت آدم کی جو تاریخ ہے وہ ہماری تاریخ بھی ہے، اسی حیثیت سے قرآن نے پیش کیا ہے۔ ہمارے سامنے جو علم الانسان رکھا ہے، تو اس علم الانسان کو نمایاں کرنے کے لیے حضرت آدم کو اسی لیے رکھا ہے نا کہ ان کی تاریخ ہماری تاریخ ہے۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ باقی رہ گیا کہ آج تم نے اپنی پاک دامنی کی، اپنی ذہانت کی، اپنی فطانت کی، اور اپنی نیکی کی، اور تقویٰ کی، اور شرف کی، اتنی داستان بڑھا رکھی ہے، سمجھ گیا؟ تم تو ہمیشہ سے نہایت ہی کودن اور احمق رہے ہو، یہ مطلب ہے۔ حضرت مسیح نے تو اس کو بہت ہی سخت الفاظ میں کہا ہے کہ آج تم نے اتنی حقارت اپنی پاک دامنی کی بڑھا رکھی ہے، اے اسرائیل، تو وہ ہے کہ تو نے پہلی رات میں چھنالا کیا ہے، یعنی جس رات میں تم بیاہ کے گئے ہو شوہر کے ہاں، اس رات میں تم نے چھنالا کیا، زناکاری کی ہے۔ چھنالا کا لفظ یہی لفظ استعمال کیا، بہت ہی صحیح۔ مطلب یہ ہے کہ اپنی پاک دامنی کی حقارت بہت سے بڑھاؤ۔ یہ تو جو کچھ بھی ہوا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہوا ہے، تمہارے یہ نہیں ہے۔ فرمایا کہ جب کہ ہم نے موسیٰ سے وعدہ ٹھہرایا 40 راتوں کا، مطلب یہ کہ 40 رات کے بعد ان کو ہدایت فرمائی کہ تم ہمارے ہاں تورات لینے کے لیے آؤ، ہم تمہیں اپنے آسمانی کتاب دیں گے، تمہاری قوم کی رہنمائی کے لیے صحیفہ دیں گے۔ تو تم نے بچڑے کو اس کے بعد معبود بنا لیا، اور تم بڑے ہی اپنی جانوں پر ظلم ڈھانے والے لوگ ہو۔ لیکن ثم عفونا عنکم، پھر اس کے بعد بھی ہم نے تم سے درگزر کیا تاکہ تم اب خدا کے شکر گزار بنو۔ مطلب یہ ہے کہ تمہاری حرکتیں تو یہ رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود خدا نے تمہارے اوپر فضل کیا ہے۔ نہ فضل کرنے میں کسی کو کوئی دخل ہے خدا کے سوا، سمجھ گیا آپ؟ اور تمہارے اوپر جو انعام بھی ہوا اس میں بھی کوئی سازی نہیں۔ یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ جب سینا میں یہ ہجرت کے دوران میں حضرت موسیٰ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تم وہاں طور پر آؤ، یہ وہی مقام ہوگا غالباً کہ جس مقام پر ان کو نبوت ملی تھی،
تو تمہیں تورات دی جائے گی۔ اصل میں تو وعدہ تھا 30 راتوں کا، تو حضرت موسیٰ پہلے چلے گئے تھے، تو اللہ میاں نے 10 راتوں کا اور اضافہ کر دیا، 40 راتیں یہاں سب کو ان کے یہاں ملا کر کے کہا ہے، ورنہ ہے اصل میں 30 راتیں۔ یہ بات کی ایک وعدہ اللہ تعالیٰ نے جو کیا تو اس کے لیے 30 دن اور 30 راتوں کی شرط کیوں تھی؟ یہ بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی بڑا کام ہو تو اس کے لیے ذہن کو، دل کو تیار کرنا ضروری ہوتا ہے، فوری طور پر نہیں یہ ٹھیک ہوتا۔ آپ کو ایک تقریر کرنی ہو تو تب بھی کچھ وقت چاہیے، سمجھ گیا؟ چنانچہ پادری سے نیول کالج کے، کسی نیول کالج کے پرنسپل نے درخواست کی کہ حضور فادر جو ہیں آ کر کے ہمارے ہاں ذرا طلبا کو ایڈریس کریں، تو انہوں نے کہا کہ بتا دیجئے کہ مجھے کتنا وقت ملے گا۔ تو انہوں نے کہا آپ جیسے بزرگ شخصیت کے لیے وقت کا کیا سوال ہے، آپ جتنا چاہیں۔ تو انہوں نے کہا نہیں، آپ کو غلط فہمی ہوئی، میں نے وقت کا اس لیے سوال کیا تھا کہ اگر تو مجھے مختصر تقریر کرنی ہو تب تو پھر یہ ہے کہ مجھے کم سے کم 2 ہفتے کے وقت چاہیے، تب میں تیار کروں۔ باقی رہ گیا کہ اگر کوئی لمبی تقریر کرنی ہو تو پھر کسی وقت کی ضرورت نہیں، ہر وقت حاضر ہوں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ بکواس کرنے کے لیے تو میں ہر وقت حاضر ہوں، جب چاہیں آپ بکواس کرا لیں 7 گھنٹے، لیکن اگر تقریر مختصر کرنی ہوگی تو پھر میرے لیے ضروری ہے کہ وقت ہے۔ تو آدمی کے ذہن کو تیار ہونا ہوتا ہے، دل کو تیار ہونا ہوتا ہے۔ پھر یہ تو معاملہ ہے رب کریم کے حضور میں پیشی کا معاملہ ہے، اس کے لیے تو بڑی تیاریوں کی، بڑی استعداد کی ضرورت ہے، مستعدی کی۔ باقی رہ گئی کہ یہ بات کہ حضرت موسیٰ جب 30 دن میں چلے گئے تو یہ اس کا فلسفہ الگ بیان ہوا ہے کہ کیوں بڑھا دی گئی مدت، وہ الگ چیز ہے، وہ بیان ہے کہ مطلب یہ ہے کہ ان تمام اہم معاملات میں جلد بازی نہیں ہونی چاہیے۔ جلد بازی جو ہے یہ تباہی کا باعث ہوتی ہے۔ حضرت آدم نے جو ہمارے باپ ہیں انہوں نے دھوکہ آخر کہاں سے کھایا؟ جلد بازی کی وجہ سے، تو اور تو کوئی وجہ نہیں تھی۔ تو جلد بازی جو ہے قوموں کی زندگی میں بڑے فتنے پیدا کر دیتی ہے، آخر یہی جلد بازی جو ہے ان کے لیے نقصان کا باعث ہوئی۔ تو یہ معلوم ہوا کہ یہ 40 راتوں کی مدت اللہ تعالیٰ نے جو مقرر کی تھی، یہ اس کی طرف اشارہ فرمایا اور فرمایا کہ پھر تم نے یہ کیا کہ ہم نے تو تم کو کتاب، ہدایت اور رہنمائی دینے کے لیے تمہارے پیغمبر کو بلایا، اور تم نے بچڑے کو معبود بنا کر کے اس کی پرستش، وانتم ظالمون، اور تم لوگ بڑے ہی بدقسمت ہو، اپنی جان پر ظلم ڈھانے والے۔ مطلب یہ ہے کہ تمہارے منہ سے یہ بات زیب نہیں دیتی کہ تم سمجھو کہ ہم چنی ہیں، ہم چنا ہیں، ابراہیم کی اولاد ہیں، ہماری تاریخ یوں ہے، ہمارے کارنامے یوں ہیں، تم تو روز اول سے بالکل ہی جو نکمے رہے ہو۔ یہ مطلب ہے کہنے کا، کہا تو نہیں ہے لیکن اس کے اندر مضمر یہی ہے۔ ثم عفونا عنکم، پھر ہم نے تم سے درگزر کیا۔ اس کے بعد درگزر تو کیا، لیکن یہ ہے کہ یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کے بڑی سختی کے ساتھ حضرت موسیٰ نے ان لوگوں کے ساتھ بڑا سخت معاملہ کیا جو کہ بت پرستی میں شریک رہتے ہیں، آگے شاید وہ بھی آئے۔ اور یہ ہم نے اس لیے کیا تھا کہ تم شکر گزار بندے بنو۔ دیکھ لیجئے، انعام، نقمت اور رحمت دونوں متقابل بیان ہو رہی ہے کہ خدا کی طرف سے یہ ہوتا ہے، اسی کے بندے بنو، اسی کے شکر گزار رہو، اپنے منہ یا مٹھو بننے کی کوشش نہ کرو کہ ہم بڑی چیز ہیں۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، یہ اسی کی وضاحت ہے۔ اور یاد کرو کہ جبکہ ہم نے موسیٰ کو کتاب دیا اور فرقان تاکہ تم راہیاب ہو، راستہ پاؤ، تاکہ تم رہنمائی حاصل کرو اس سے اپنی زندگی میں۔
میرا خیال ہے کہ تاکہ تم اس سے رہنمائی حاصل کرو اپنی زندگی میں، یہ ترجمہ زیادہ ٹھیک رہے گا، یعنی تمہاری رہنمائی کے لیے ایک مستقل صحیفہ دیا۔ بھائی جاتے ہیں نا موسل کتاب والفرقان، جو واو ہے یہ تفسیر کے لیے ہے، یعنی کتابی کو فرقان کے لفظ سے تعبیر کیا تاکہ کتاب کا مقصد واضح ہو جائے کہ کتاب دی، یعنی اگر آپ ترجمہ کریں تو ترجمہ ٹھیک ہوگا تفسیری واو کا، یعنی فرقان، جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی چیز، کہ جہاں چاہا جس معاملے میں اشتباہ پیش ہوا، تردد ہوا، تو اس صحیفے میں دیکھ لیا کہ یہ اس میں صحیح راہ کیا ہے۔ یہی مقصد ہوتا ہے کتاب کا اس طریقے سے، اس لیے نہیں ہے کہ کوئی مرے تو پھر اس کے بعد اس کے اوپر پڑھ دی جائے گی، یہ مقصد نہیں ہوتا کتاب کا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ یہ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ کی وضاحت ہے، مزید کیا واقعات پیش آئے۔ یاد کرو کہ جبکہ موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ یہ میری قوم کے لوگوں، تم نے اپنی جانوں پر بڑے ظلم ڈھائے بچھڑے کو معبود بنا کر۔ ظاہر ہے اس سے زیادہ نالاقی اور کیا ہو سکتی ہے؟ خدا نے تورات دینے کے لیے بلایا، انہوں نے بچھڑا بنا لیا۔ تو اب توبہ کرو اپنے خداوند کی طرف، یعنی رجوع کرو، اور اپنے ساتھیوں کو، اپنے قریبوں کو اور مار ڈالو اپنی جان۔ انہوں نے ترجمہ کیا تھا، بالکل غلط کیا ہے۔ اور اپنے مطلب تو یہ نہیں کہ اپنے اندر کے شرک کرنے والوں کو قتل کرو، اپنی جانوں کا مطلب یہ ہے کہ ہر قبیلے کے لوگ جو ہیں اپنے قبیلے کے مشرکین کو قتل کریں، ہر خاندان کے لوگ اپنے خاندان کے لوگ۔ یوں تو اپنی قوم بھی اپنی جان ہوتی ہے، لیکن یہاں خاص طریقے پر یہ مراد ہے۔ ایک اس کی حکمت یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ قبائلی عصبیت نہ ابھرے، اور دوسری حکمت اس کی یہ ہے کہ شرک اتنی بڑی شدید برائی ہے کہ اگر آدمی کا بایاں ہاتھ اس کا مرتکب ہو تو دائیں ہاتھ کا فرض ہوتا ہے کہ وہ اس کو کاٹ دے، یعنی بھائی جو ہے بھائی کے اوپر تلوار چلائے۔ یاد ہوگا کہ بدر کے موقع پر حضرت عمر نے یہی فتویٰ دیا تھا، اجازت مشورہ دیا تھا کہ جو قیدی پکڑے گئے ہیں تو ان میں قتل کرنے کے لیے وہ یہ کیا جائے کہ ہر قبیلے کے لوگ جو ہیں، ہر خاندان کے لوگ اپنے خاندان کے آدمی کو قتل کریں۔ یہ ظاہر ہے کہ شرک کی شناخت کی وضاحت کے لیے اس سے زیادہ کوئی چیز نہیں ہو سکتی، اور حکمت کا بھی تقاضا یہ کہ قبائلی عصبیت نہ ابھرے۔ اگر میرے بھائی کو کوئی دوسرا قتل کرے گا نا تو اس سے میرے اندر عصبیت پیدا ہو سکتی ہے نا۔ تو یہ ہے کہ خود قتل کرے آدمی تو فقتلوا انفسکم سے مراد یہ ہے، یہ نہیں ہے کہ اپنے اپنے گردنوں پہ چھری چلا دو۔ یہ عربیت سے ناواقفیت کا نتیجہ ہے، اور واقع سے بھی ناواقفیت کا نتیجہ ہے۔ عربی میں جب کہیں گے یہ بات تو اس کے معنی ہے کہ اپنے آدمیوں کو خود مارو۔ اس لیے اس کا ترجمہ ٹھیک یہ ہوگا کہ فقتلوا انفسکم، تم میں سے ہر ایک اپنے آدمیوں کو خود قتل کرے، یہ ترجمہ ہوگا۔ سمجھ لیا اس کو آپ نے؟ چونکہ اس میں سب غلطی میں اس مبتلا ہیں، اس لیے اس کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔